إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى حمد اللہ کی درود و سلام کے کلمات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے اللہ کی رضوان و رحمت تمام صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین ائمہ دین اور وہ اللہ کے تمام بندے جو آج تک اسی طریق اور اسی منہج اور اسی راہ پر چلتے آئے اور قیامت تک اس راہ پر چلنے والے سب پر اللہ کی رضوان و رحمت ہو۔ حق تسلیم کرنے کے لیے، حق ماننے کے لیے یا حق کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں اور لمبے لمبے واعظ بالکل درکار نہیں ہوتے۔ حق بڑا سادہ سا ہے،
حق کو جاننے، سمجھنے، ماننے کے لیے صرف دل کی سلامتی چاہیے، قلب سلیم چاہیے، مطیع و فرما بردار دل چاہیے۔ اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے دل کا اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں ہونا، بس اتنا کافی ہے۔ ایک معمولی سی بات انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، حق کو ماننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دفتر، بڑی بڑی کتابیں، گھنٹوں لمبے واز، جو انسان حق نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے وہ بھی مفید نہیں ہوتے۔ سورہ طٰہٰ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر اس سورۃ مبارکہ میں بھی بہت تفصیل سے بیان ہوا۔ اس میں سے کچھ آیات طیبات ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے حق لے کر کے جا کر کے کھڑے ہوئے، تو فرعون جو ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے، جس طرح کہ سورہ القصص میں ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ تو نے ایک جان قتل کی تھی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ، اور یہاں پر سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ موسیٰ تجھ سے ایک بندہ قتل ہوا، ہم نے وہاں سے بھی تمہیں نجات دی، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر جب فرعون سے بات ہو رہی ہے تو فرعون بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ان سے یہی بات کہتا ہے کہ تو بندہ مار کے بھاگا تھا اور آج ہمیں حق سنانے یہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ میرے پاس حق ہے، میں حق لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے کہ وہ جو مجھ سے ہوا تھا وہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یا اللہ ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ ہم نے وہ معاف کر دیا ہوا ہے، وہ مسئلہ ختم ہے، اسے تو حق بیان کر۔ اب جب فرعون کو حق سنایا تو فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ جو تیرا کہنا ہے، جو تیرا ماننا ہے کہ حق یہ ہے، تو پھر جو پہلے لوگ جو تجھ سے پہلے جا چکے ہیں، جنہوں نے تیری بتائی باتیں ان تک نہیں پہنچی، ان کا کیا بنے گا؟ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم حق ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، شیطان یا اس کے چیلے وہ ہمیں یہی تو کہتے ہیں، تو یار یہ اتنے لوگ جو ہیں یہ بغیر حق کے ہی مر گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو وہی حربہ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، موسیٰ پہلوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اس کا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اور آج بھی حق والوں کے لیے جواب یہی بنتا ہے کہ ہم کسی کو جواب دیں تو یہ نہیں کہیں وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو فلاں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم جو بندے دنیا سے جا چکے ہیں ان پر فتوے لگائیں۔ اللہ نے ہمیں ان پر فتوے لگانے کا نہیں کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ نے ہماری تربیت کی کہ جب ان کے بارے میں سوال ہو تو کہہ دو علمها عند ربی فی کتاب، بھائی وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے شایان شان معاملہ کرے گا، وہ جیسے تھے اللہ ان کے ساتھ ان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے؟ لیکن اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کس راہ پر ہو، تم اس راہ پر ہو یا نہیں جو حق والی راہ ہے۔ اب فرعون ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے جب اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دکھائیں، وہ کہنے لگا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور وہیں سے ہم نے بات کا آغاز کیا جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 ہے، 58 نمبر آیت ہے، کہ آگے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب دیتے ہوئے وہ کہتا ہے
کہ اے موسیٰ تیرے مقابلے میں تیرے جیسا ہی جادو پیش کریں گے، مقابلہ ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ، ایسا بندہ کھڑا کریں گے کہ جو تیرے جوڑ کا ہوگا، تیرے برابر کا ہوگا، اور مقابلہ ہوگا، اور کھلے میدان میں ہوگا، اور سارے لوگوں کے سامنے ہوگا، فلاں دن میں ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے تو بھی بندے لے آ۔ اب فرعون سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہٹ کر پورے ملک میں بندے دوڑا دیے کہ جتنے بڑے بڑے نامور جادوگر ہیں آ جاؤ بھائی۔ جادوگر آگے، فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم اس کو ہرا دو۔ اب مقابلہ کس بات پر ہے؟ یہاں سے وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم نے اپنی بات کو شروع کرنا ہے۔ مقابلہ اس بات پر ہے کہ معجزہ اور چیز ہے اور جادو اور چیز ہے، اور معجزہ حق ہے، وہ اللہ کا الحاکمین اپنے قدرت سے اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اور شعبدہ بازی، ڈرامے بازی، جادوگری، لوگوں کی نظروں پر دھوکہ کرنا، ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کا ایمان یا مال لوٹنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور یہی آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ حق اور شعبدہ بازی یہ ایک جیسا ہی ہے، اور وہاں پر بھی لوگ جانتے تھے کہ معجزہ اور چیز ہے اور جادوگری اور چیز ہے، اور وہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے میدان میں سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ فرعون اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا، ظاہر اس کا مقصود یہ تھا کہ میں لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ موسیٰ لاٹھی پھینکتا ہے تو وہ سانپ بنتی ہے، تو یہ میرے جادوگر یہ بھی سانپ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں، یہ بھی سانپ بن رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ ہے وہ اصل بات کہ فرق کیا ہے؟ موسیٰ بھی لاٹھی پھینکے وہ سانپ بنے علیہ الصلوۃ والتسلیم وعلی نبینا، وہ بندے بھی لاٹھیاں پھینکے اور سانپ بنے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر دور حاضر پر صرف اشارہ کر کے بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ آج بھی اہل حق بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور بات کو ثابت کرتے ہیں، اور اہل باطل بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی غلط باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرق ذہنوں میں جاگزی رکھیے گا، اپنے ذہنوں میں اس کو جگہ دیجیے گا۔ آج بھی باطل بھی قرآن پڑھتا ہے، باطل بھی احادیث کا بعض کا سہارا اور روایات کا سہارا لیتا ہے، اہل حق بھی حق بیان کرتے ہوئے حق پیش کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بات کو سمجھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ میں اس نقطے پر زیادہ بحث نہیں بات کو طول دیتا، اس نقطے پر ہم بات کو طول دیتے ہیں کہ وہ لوگ معجزے اور جادو کا فرق دیکھنے کے لیے جمع تھے، جبکہ فرعون اپنی جگہ پر اس موضوع پر قائم تھا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکے گا وہ سانپ بنے گی، وہ بھی لاٹھیاں پھینکیں گے وہ سانپ بنیں گے۔ میں کہوں گا دیکھو موسیٰ میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ فرعون اپنے تائیں اس بات پر گمنڈ میں تھا کہ نعوذ باللہ موسیٰ کو یہاں پر جھوٹا ثابت کر دوں گا کہ لو سانپ بھی بنانا ہے، تماشا ہی بکھانا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ قرآن کہتا ہے قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ فرعون لوگوں کو انگیختہ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ موسیٰ اور اس کا بھائی یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں پر اپنا تسلط جما کر تمہیں تمہاری زمینوں سے، تمہیں تمہارے علاقوں سے بے دخل کریں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ ہم یہاں پر فرعونی، ہم قبطی، اس علاقے کے اصل، اور یہ باہر سے آئے ہوئے بنو اسرائیل، یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں بھائی مل کر جادو کا کوئی پلان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جادوگر آگے، قرآن کا دوسرا مقام سورہ الاعراف پڑھیے اور جگہوں سے تلاوت کیجیے، سورہ القصص سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جادوگروں کو فرعون کہتا ہے
کہ تم اسے شکست دے دو گے تو میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا، میں تمہیں بڑے بڑے مناصب دوں گا، بڑا مقام دوں گا، انعام و اکرام دوں گا، لڑو موسیٰ سے مقابلہ کرو اور موسیٰ کو شکست دو علیہ الصلاۃ والتسلیم علی نبینا۔ مقابلہ پڑ گیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے موسیٰ تو وار کرے گا پہلے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے کر لو۔ اب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور دلوں میں خیال یہ ڈالا گیا اس کے ذریعے جادو کے زور پر کہ جی یہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا موسیٰ اب تم بھی پھینک، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تو بھی گرا دے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لاٹھی گرائی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ نے وہ جو لاٹھی گرائی، وہ جو بڑا اژدہا بن گیا، جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر اپنی لاٹھی جب پھینکی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی تیاری کر کے وہاں پر وہ موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم مقابلہ کرنے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے ہیں وہ اژدہا سب کو جب نگل جاتا ہے۔ اب وہاں پر قرآن، اور میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا حق سمجھنے کے لیے، حق ماننے کے لیے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو 2.5 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے واعظ درکار ہوتے ہیں، نہ موٹی موٹی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، صرف سینے میں دھڑکنے والا دل قلب جو ہے وہ سلیم ہو، 2 جملوں میں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھنا ہو تو جتنے لمبے مرضی واعظ کر لو، سن لو، سنا لو، وہ نہیں سمجھ آتا۔ جادوگر پوری تیاری سے فرعون کی طرف سے لڑنے آئے ہیں اور وہاں پر لڑائی سے پہلے، مقابلے سے پہلے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں انعام و اکرام میں کیا ملے گا؟ پہلے بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ساتھ ملے تھے جس طرح بعد میں فرعون پراپوگنڈا کرتا ہے۔ اب جب مقابلہ ہوا، جادوگر اپنے زمانے کے مانے ہوئے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے۔ اب غور کیجئے گا، نہ کوئی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی واعظ کیا ہے، نہ کوئی مسئلہ سمجھایا، صرف لاٹھی پھینکی۔ لاٹھی نے جب اپنی اصل شکل بدلی، معجزے میں چیز اپنی حالت پوری کی پوری بدل کر دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے، اور جادو میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ چیز اپنی شکل میں باقی رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ معجزے میں چیز بالکل بدل جاتی ہے۔ جادوگر جو اس فن کی بریکیوں سے آشنا تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ مکمل سانپ بنی، اور سانپ بن کر دوسری لاٹھیوں کا اس نے خاتمہ کیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، قرآن نے ساری جگہ پر یہی لفظ بولا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، جادوگر زمین پر گرا دیے گئے، یعنی ان کا اندر جو ہے وہ اس بات پر بے ساختہ اور بے قابو ہو کر خود بخود گر گیا کہ یار جادو ہوتا تو یہ مقابلہ کی بات تھی، ایسا ممکن نہیں تھا آج تک۔ ہماری بھی تو اپنی لاٹھیاں ہیں، ہم سب نے اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکی ہیں، ہم میں سے کسی کی لاٹھی نے دوسرے کی لاٹھی کو کیوں نہیں کھایا؟ اگر وہ سانپ بن گئی ہیں، وہ بھی سانپ ہیں، تو وہ آپس میں کیوں نہیں بھر پڑی؟ یہ موسیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ حقیقت میں سانپ بن کر وہ ساری چیزوں کو نگل کر ختم جو کر گئی ہے نا، یہ واقعی موسیٰ جو ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آج بھی حق سمجھنے کے لیے ایک لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو جاننا ہو تو کوئی لمبے چوڑے مسئلے نہیں چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ اپنا تعلق حقیقی طور پر قائم کریں،
اور اللہ سے سچے دل سے صراط مستقیم کے لیے سوال کریں اور پھر صراط مستقیم کے لیے جستجو کریں، یہ کیسے ممکن ہے ہدایت نہ نصیب ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے یہ پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کون ہے؟ یہ کیوں کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، دونوں ہی صحیح ہیں؟ آج تک ہم نے سیاسی پارٹیوں میں سے کبھی کسی کو سب کو صحیح نہیں کہا، اپنی اپنی پارٹیوں پر سر دھنتے ہیں، لیکن اللہ کی پارٹی پر، اللہ کی بات پر، وہاں پر ہم کیوں ادھر ادھر ڈگمگا جاتے ہیں؟ وہاں پر ہم حق کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ وہاں پر سنجیدگی سے کیوں نہیں غور کرتے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ ہمیں معاشروں میں لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، یہ پارٹی درست ہے اور یہ پارٹی غلط ہے، لیکن اللہ کے کام میں ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ یہ پارٹی سچی ہے، یہ پارٹی حق پر ہے؟ جادوگروں نے کوئی ساری ان کے 50 سال جتنی بھی عمریں تھیں، آج سے پہلے کوئی واز نہیں سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف سنا تھا کہ ایک شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس ایک لاٹھی ہے، وہ پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب مقابلے میں سامنے اترے اس سے پہلے وہ طلب کر رہے ہیں کہ اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیں تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا، تو ہمیں کیا نوازے گا؟ تو فرعون نے انہیں بڑے بڑے جو عہدوں کی اس نے جو انہیں کہا کہ تم اس کو موسیٰ کو شکست دو، میں تمہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ کو شکست دیں تو کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگا اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ساری وزارتیں تمہیں بانٹ دوں گا، اور کیا چاہیے؟ تمہیں اپنے قریبی مناسک دوں گا، تم اس کا مقابلہ تو کرو۔ یہ آیات اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہیں پائے تھے، وہ معجزاتی چیزیں ان کے سامنے عیاں نہیں تھی۔ جب مقابلے میں اترے، جب وہ سیدنا موسیٰ نے ایک لاٹھی پھینکی تو وہ ایسے پکے مومن ہوئے کہ ہم 60 سالوں میں آج تک ویسے مومن نہیں بن سکے۔ ہم عشق رسول میں مرنے کے لیے تیار ہیں، عشق رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کو تیار نہیں۔ ہم عشق رسول میں پورا علاقہ جلا دیں گے، روڈیں بلاک کر کے رکھ دیں گے، بے گناہ لوگوں کی گاڑیاں، بھلے وہ کوئی عیسائی کیوں نہ جا رہا ہو، ہمارا مذہب تو اس کی گاڑی جلانے کی اور توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم گاڑیاں جلا دیں گے، روڈ توڑ دیں گے، ہم عشق رسول میں مرنے کو تیار ہیں، لیکن عشق رسول میں ماننے کو تیار نہیں۔ 50 سال ہو گئے خطبے سنتے پڑھتے پڑھاتے، ہمارے اندر ایمان نہیں آیا، ہمارے اندر وہ یقین نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر دیکھو ایک ہی چھوٹا سا نقطہ کہ وہ لاٹھیاں انہوں نے بھی پھینکی، لاٹھی موسیٰ نے بھی پھینکی علیہ الصلاۃ والتسلیم، رزلٹ کیا سامنے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سجدے میں گرا دیے گئے، ان کا اندر اس نے مجبور کر دیا کہ حق یہی ہے۔ آج ہمیں قرآن پڑھ کر بھی نہیں سمجھ آتی کہ حق کیا، ہم فرقوں میں بٹے ہیں۔ خدا را یہ فرقوں سے، یہ پارٹیوں سے باہر نکلو، اپنے آپ کو ایک اللہ کے ساتھ جوڑو۔ یہ سیزن، یہ موسم، آج کل عمومی طور پر لوگ سیدنا ابراہیم کی باتیں کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے حالات و واقعات پر بحث ہوتی، آپ کی اللہ کے ساتھ محبت اور آپ کی اللہ کے ساتھ لگاؤ اور اللہ کی وحدانیت کے لیے آپ کا ہر سطح پر کٹ مت جانا، اس کے لیے تیار رہنا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ابراہیم تک کیسے پہنچے علیہ الصلاۃ والتسلیم علی نبینا؟ ہم تو آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرقے، یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتی۔ اللہ کے قریب جانے کا ایک راستہ ہے اور وہ قرآن اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تیسری کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم گروہوں میں، ہم پارٹیوں میں، سیاسی، مذہبی، ہر طرح کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جب مذہب آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہیں، اور جب سیاست آتی ہے تو وہاں پر ہمارا مذہب کہیں اور دفن ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم ایک ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے لیے ایک ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ گروہوں میں ہے، وہ فرقوں میں ہے، صرف ایک سچے مسلمان بنیے، ابراہیم والے راہ پر چلیے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک ہی بات کی، اب سارے جادوگر سجدے میں ہیں، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، یہ ہی نہیں کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے، بلکہ ڈٹ گئے، ایسے ڈٹ گئے کہ فرعون کی دھمکی دیکھیے، فرعون نے بڑی سخت دھمکی دے دی، اور ساتھ ہی لوگوں کو بھی اس نے ادھر ادھر بلغرانا چاہا کہ دیکھو یہ جادوگر اصل میں موسیٰ ہی کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے، یہ پہلے آپس میں ان کی ساز باز ہو گئی تھی، طے پا گیا تھا، یہ نعوذ باللہ ڈرامے بازی تھی، یہ اندر سے ان کی ملی بھگت ہے۔ اب لوگوں کو اس طرح سمجھا رہا ہے، جادوگر سمجھ گئے کہ معجزہ کیا ہے، حق کیا ہے، عوام کی اکثریت بھی جن کو اس دن میلے پر جمع کر کے دکھانا مقصود تھا کہ میں پورے ملک میں شور و غل کروں گا کہ موسیٰ نے بھی سانپ بنایا، اس نے بھی سانپ بنایا، فرق کیا ہے؟ اللہ نے اس فرق کو واضح کر دیا کہ موسیٰ والا سانپ وہ حق کی طرف سے تھا، اور یہ والا سانپ وہ ڈرامے بازی تھی۔ اور آج بھی لوگ ڈرامے بازی کرنے والے بھی ہیں اور حق والے بھی ہیں۔ حق کہاں ہے؟ جس طرح وہ سمجھدار لوگ سمجھ گئے تھے کہ حق موسیٰ کے پاس ہے، آج بھی سمجھدار لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ جن کو سمجھ نہیں، جو سمجھدار نہیں، ان کو سمجھ دیر سے آتی ہے، یا آتی ہی نہیں، یا آتی ہے تو وہ بالکل مچلے بن جاتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے۔ اب جادوگروں کو فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، تم تو موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں تمہاری ٹانگیں اور تمہارے ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، دایاں بازو بائیں ٹانگ، یا بائیں ٹانگ یا دائیں ٹانگ بایاں بازو مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر لٹکا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا کہ یہ موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، جھوٹے مکار تھے۔ اب وہ ڈرا رہا ہے کہ یہ باز آ جائیں، یہ پیچھے ہٹ جائیں، دھمکیاں لگا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی پہلے مال کا اس نے وعدہ کیا، دنیا کا مال ان کو نہیں خرید سکا، حق جب دیکھ لیا، مال کا وعدہ ہو چکا تھا، لیکن ایمان کو جب جان لیا، پہچان لیا، پیچھے نہیں ہٹے، مال کو چھوڑ دیا۔ اب انہیں جان کی دھمکیاں مل رہی ہیں، قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اب وہ اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے، ایسے پکے مومن ہوئے کہ قرآن ان کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون نہ تو تیری مال کی آفر اور نہ ہی تیری دھمکیاں وہ اب ہمیں ہمارے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، ہم اس اللہ کی بات پر تیری بات کو ترجیح نہیں دے سکتے، اور تو جو سزا دے گا کتنی لمبی ہوگی، وہ اس دنیا کے اندر ہی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، وہ آخرت والی سزا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہم اسے کیسے بھول جائیں؟ اس سزا کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ سزا برداشت کر لیں گے، جا جو طے کر لے، فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے وہ کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پھر آگے یہ بات بھی کہی کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا وہ رب پچھلی غلطیاں معاف کر دے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ حق کو اختیار کر لیتا ہے، باطل رستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس کے دل میں جو باتیں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، اور لوگ اس وجہ سے بھی حق کو جان کر بھی ساتھ نہیں چلتے، شیطان کہتا ہے وہ پچھلیاں نمازاں نہ کی بنے گا، پچھلے روزوں کا کیا بنے گا، وہ یار وہ جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا بنے، وہ غلط تھے، باپ دادا باطل تھے، وہ جھوٹے تھے، یہ لوگ سارے غلط کہتے تھے۔ شیطان یہ وہ باتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شروع میں کہہ دیا
کہ اس کا علم سیدنا موسیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم علی نبی. ہم ان پر بحث نہیں کرتے, ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے, ہم ان کے خلاف بد دعائیں نہیں کرتے, ہم ان کو کافر مشرک بے ایمان نہیں کہتے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, اور جن کا کفر اور شرک اللہ نے بیان کر دیا وہ اللہ نے بیان کر دیا. اور جو آئندہ جو پچھلی نمازیں ہیں اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو میرے ساتھ سیدھے کر لو, وہ میں سارا کچھ خود سیدھا کر دوں. یہ بھی اس کا وعدہ ہے. اور یہی وہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو چند لمحے پہلے جادوگر تھے. لمحوں میں حالات بدلتے دیکھیے, ایمان پر مضبوطی دیکھیے. وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. وما کرہتنا علیہ من السحر, اب جتنی مرضی دھمکیاں دے لے ہم حق کو چھوڑ کر دوبارہ جادو والی گندی راہ پر نہیں جائیں گے. یہ وہ جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے ہیں. اور ہم تو قرآن بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. میں بھی یہ چھوٹے بچے سے قرآن سن رہا تھا. اللہ اسے دین کا عالم بعمل بنائے. ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں اپنے والد سے. ہم تو بچپن سے قرآن پڑھتے پڑھاتے آتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ حق کیا ہے. ہمیں باطل کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ باطل ہے چھوڑ دیں, یہ حق ہے اس کو اپنا لیں. ہمارے اندر کی انا کیوں نہیں مرتی, ہم کیوں نہیں درست ہوتے, ہم کیوں نہیں حق کی راہ کو اختیار کرتے. کیا ہم پر یہ قرآن اثر نہیں کرتا, کیا ہم پر اللہ کی دلیلیں کامیاب نہیں؟ نعوذ باللہ. ابو جال بھی جا کر خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ یہ محمد اگر تیرے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر تو پھر پتھروں کی بارش کر لے. یعنی ہم نہیں مانتے سچا نبی, حالانکہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد اللہ ورسولہ. ابو جہل کے ہاتھوں میں بول رہے ہیں, اسے اس بات پر پھر بھی عقل نہیں آ رہی. کیوں اڑا ہوا ہے, کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ وہ ہٹ درمی, وہ ہماری انائیں, وہ ہماری اکڑ, وہ ہمیں حق کو تسلیم کرنے نہیں دیتی. ہمیں سب پتہ ہے سچ کہاں ہے, جھوٹ کہاں ہے, حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے, کون اللہ کی راہ پر ہے اور کون شیطان کی راہ پر ہے. ہم سب جانتے ہیں. شیطان ہمیں حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتا. ہمیں وہ انا کا ایسی سبق اور پٹی پڑھاتا ہے کہ ہم حق کی طرف چلنا پسند نہیں کرتے. یہاں پر ان جادوگروں کو دیکھیے, کوئی لمبے چوڑے واز نہیں, آیتیں نہیں, درس نہیں, ایک اللہ کی نشانی دیکھی اس پر فوراً سجدے میں گر گئے, ایمان لے آئے. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. نہتے افغانیوں نے نکال کر باہر پھینک دیا, روس آیا اس کو نکال دیا, امریکہ آیا اس کو جوتے مار کے بھگا دیا. اللہ اور اپنی نشانیاں کہاں دکھائے ہمیں؟ ساری ٹیکنالوجی دنیا کی وہاں پر فیل ہوگی. کون جیتا؟ جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے. یہ ہے اللہ. حق کہاں ہے ہر سطح پر ہم جانتے ہیں, لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے, ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اللہ اکبر. قرآن میں ایسے اور بڑے مقام ہیں کہ ایک دلیل پر آنکھیں کھل جاتی. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں. آپ کو ظالموں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا ہے. آپ راستے میں ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں. سورہ الاحقاف 26واں پارہ 5واں رکوع. قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ وہاں پر کھڑے تھے نا, نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے آپ کے پاس سے ایک جنوں کی جماعت گزاری. یستمعون القرآن, آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے, وہ جن توجہ سے کان لگا کر وہ بھی قرآن سننے لگے. فلما حضروا, جب وہ اور قریب ہوئے نا, دور سے آواز سنی, ان کے کانوں میں پڑی آواز, دوڑے آئے. جب قریب آئے نا تو دوسروں کو بھی کہتے ہیں چپ کرو قرآن سنو.
اللہ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مجلس میں تجھ سے قرآن سن کر فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو نے اپنی نماز ختم کی میرے محبوب، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ پکے مومن بن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور ان کے لیے بھی وہ داعی بن کے گئے، جا کے اپنی قوم کو بھی سمجھانا شروع کر دیا کہ مکے میں ایک سچا اللہ کا پیغمبر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما قضی ولوا الی قوم منذر قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو اللہ نے موسیٰ کے بعد نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ جو کچھ موسیٰ کی کتاب میں ہے نا اس ساری باتوں کی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب۔ کتنی آیتیں پڑھ لی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی سی بات پر انہیں سمجھ آ گیا جتنا بھی قرآن سنا کہ یہ تو سارا کچھ وہی بیان ہے جو تورات کا ہے، اس میں تو کچھ بھی نیا نہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم اللہ کی طرف سے منادی دینے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ وہ جن ایک مجلس میں اتنے پکے مومن ہو کر واپس گئے، اور ہمیں تو جمعے پڑھتے پڑھاتے سالوں زندگیاں گزر گئی ہیں، اللہ کی قسم آج تک ہم پکے مومن تو کیا پکے نمازی نہیں بن سکے۔ وہ مومن ہونا بہت دور کی بات ہے، ہم آج تک پکے نمازی نہیں بن سکے۔ سال میں 52 جمعے 53 جمعے ہم سنتے ہیں، ہفتے میں اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر ہم نے درس اضافی رکھے ہوتے ہیں، اور بھی چلتے پھرتے کسی نہ کسی مسجد میں ظہر اثر کے بعد مغرب عشاء کے بعد کہیں نہ کہیں ترجمہ کلاس درس قرآن، یہ سلسلے جاری ہیں۔ ہم آج تک مسلمان نہیں بن سکے یار، نمازی تو دور رہا، مومن تو دور رہا، تو پکے مسلمان نہیں بن سکے۔ یہ درس، یہ جمعے، یہ کب ہمیں فائدہ دیں گے؟ ہم کم سدھریں گے؟ میں یقین مانے میرے گھر سے دور سے ٹرن لے کے واپس آنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ون وے ہو جائیں تو ساتھ ہی گلی کے اندر داخل ہو جائیں، چوک سے ساتھ ہی۔ آج بھی ہم اعظم بھائی کے ساتھ آئے اوپر سے، میرے دل میں خوشی ہوئی۔ اور ویسے بھی چلیں گو کے رستے میں رستہ جس طرح مسلمان موقع تاڑ کے نگاہ چڑھا دیو گڈی پرلے پاسے ون میں جان دیو، خوشی ہوئی کہ یار ٹرن لے کے آ رہے ہیں اب۔ اور تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی کو یوں ون میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف نماز پڑھنے چاہیے، باقی موٹر سائیکل ون میں تو نہیں رکھو، ایسے پکے مسلمان۔ ہمیں سمجھ نہیں آ سکا آج تک ہم کیسے انسان ہیں، مسلمانی بھی کیسے میں پکا ہوں۔ مومن دور کی بات، نمازی دور کی بات، مسلمانی دور کی بات، ہمیں تو انسانیت نہیں سمجھ آ رہی۔ پتہ چل جائے وہاں پر اللہ نہ کرے کسی شاپ پہ آگ لگ گئی ہے، ہم باہر کھڑے دیکھیں گے یار باہر سامان سٹے تھے اسی چوک کے لے کے نسیے۔ شالمی 2 مارکیٹوں کو پورے پلازوں کو آگ لگ گئی، ہم نے کیا کیا؟ تماشا دیکھا کہ مال لے کے نسنا کیویں۔ ہم تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جس طرح ہم رمضان میں عید میں موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بڑی عید آ گئی، پیاز ٹماٹر مہنگے کر دو، مسلمان ہاں۔ ہم تو انسان بھی نہیں، سچی بات ہے، میں مسلمانی کا کیوں کہوں، ہم تو انسان بھی شاید نہیں ہیں۔ یہ ساری کتاب ہمیں سچا انسان اور حقیقی مسلمان بنانا چاہتی ہے، لیکن آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہر غلط کام ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب بجلی کی چوری کے جواز پر فتویٰ دے رہے تھے، میں نے کہا یار ہوش ٹھکانے نے، اور لوگ حکومت ہمارے ساتھ تھوڑا ظلم کرتی ہے۔ میں نے کہا یار وہ جو ظلم کرتی ہے اس کا حساب وہ دیں گے، اللہ کی قسم ہمیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی اطاعت کرنا، وہ اپنے ظلم کا حساب، ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مجلس میں اپنا سب کچھ بدل دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری، مثالیں اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو بڑا مثالیں بھری پڑی، یہ تو قرآن سے 2 مثالیں اور بھی ہیں،
لیکن بالاختصار یہیں پر رکیے اور ان پر غور کیجئے کہ جادوگر چند لمحوں میں اپنا سب کچھ بدل دیا، مرنے کے لیے تیار ہے۔ جنہوں نے ایک مجلس میں اپنے آپ کو اتنا پکا مومن ثابت کیا کہ قوم کو جا کر دعوت دینے والے بن گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مکے میں آئے، پوچھ رہے ہیں محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالاختصار وہ واقعہ سیدنا علی سے ملاقات والی یہ ساری باتیں اس کو شارٹ کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ ایمان لے آئے، جب لوگوں کے سامنے کہا میں جاتے ہوئے یہاں پر پہلے ایک دفعہ اللہ کی توحید کا نغمہ پکار کے جاؤں گا، جب وہاں پر نغمہ سنایا مکے والے پل پڑے مارنے کے لیے۔ وہ تو سیدنا عباس آئے ہوئے قبیلہ غفار دا جے ادھر گزر کے جانا ہے تم لوگوں نے، تمہارے قافلوں کا کیا بنے گا، اور قبیلہ غفار کی لوٹ مار بھی تمہیں پتہ، وہ غفاری ہے، چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم جاؤ، اللہ ہمیں قوت دے گا تو تم پھر آنا۔ ایک ہی مجلس میں ابو ذر مار کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یار ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھتے ہوئے، 20 سال ہو گئے ہیں یار خطبہ سنتے ہوئے، 10 سال ہو گئے ہیں خطبہ سنتے ہوئے، شعور آئے، ہم کیوں نہیں بدلے، ہم کیوں نہیں مومن ہوئے، ہم کیوں نہیں سیدھی راہ کو اختیار کر پائے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم حق کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ایک دوسرے کے فرقوں کو ایک دوسرے پر تانے دینے چھوڑو، اپنے اندر جھانک کے اپنے لیے حق کا وہ رستہ تلاش کرو جس پر چل کر جنت ملنے والی ہے۔ چھوڑو ان فرقوں کو، چھوڑو ان باتوں کو، کون کیا ہے ساری آیتیں پڑھتے ہیں لیکن پتہ سب کو ہے کہ حق کس کے پاس ہے۔ اللہ یہی بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔